کھڑا ہو کر آپ کا استقبال کرتا۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کے مہمان ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے فرزند فائق صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے سیکیورٹی کے کچھ ایسے ایشوز ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بحفاظت اپنے ملک سے رخصت کریں، تو اس سلسلے میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہم نے انہیں زیادہ تنگ نہیں کیا کہ وہ اپنے فرائض انجام دیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جو میرے یہاں بیٹھے بھائی اور بہنوں کو تکلیف ہوئی ہوگی اسے میں دلی طور پہ آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سبھی طالب علم ہیں، اسلام کے بھی اور معاشرتی حوالوں سے بھی ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسی عالمی شخصیت جسے ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان ہی نہیں کیا بلکہ کروڑوں مسلمانوں کو بھی وہ معلومات، وہ انفارمیشن اور وہ نالج دی ہے جس کا ہم سبھی اعتراف بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم سب انہیں دل سے پیار بھی کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ وہ پاکستان میں ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ وہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے اندر قیام پذیر بھی رہے، اور انہوں نے 3 تاریخ 3 اکتوبر والے پروگرام میں آپ سب سے بات چیت بھی کی۔ جو 3 تاریخ کو پروگرام اس گورنر ہاؤس میں تھا، اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا، اور خاص طور پر ایک تماچا تھا بھارت، انڈیا کے منہ پہ، کہ جس عالمی اسلامی شخصیت کو، جو کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ان کے ریلیجن پر بھی پورا عبور رکھتا ہو، اتنی نالج ہو کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکتا ہو، ایسی عالمی شخصیت کو انہوں نے اپنے ملک سے نکالا۔ لیکن ہم نے یہاں پاکستان میں اور خاص طور پر گورنر ہاؤس میں اس دن تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو یہاں اسٹیج پر بٹھا کر یہ میسج دیا کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں، اور جو بھی ایسی شخصیت جو کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام پھیلانے میں دنیا میں اپنا نام رکھتی ہو، اس کے یہاں ہونے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور یہی میسج اس گورنر ہاؤس سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں گیا، الحمدللہ۔ میں یہاں پر میرے بہت ہی پیارے دوست چودھری سالک حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جو وفاقی وزیر وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جس کو جاری و ساری کر دیا گیا ہے، اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اس دن بات کی۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ آج یہاں میرے اتنے بہن بھائی، نوجوان، بزرگ سبھی بیٹھے ہیں، ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور اس استعمال میں ہم نے اپنے وطن، اپنے پاکستان کی جو عزت اور آبرو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں ایک قوم بن کر، اور پھر اس کے بعد ہمیں مسلمان، جو کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ایک قوم ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے اور ایک قوم ہونے، ہم میں بھی جذبہ ہے۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کا نام جس طرح ارشد ندیم نے روشن کیا، انڈیا کو، بھارت کو بھی اس میں شکست دی اور ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ آج میں نے گورنر ہاؤس میں شاہزیب رند کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے، جس نے پھر انڈیا کو ہرایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔
تو مجھے پتہ ہے کہ میرے ان بہن بھائیوں میں ہزاروں ارشد ندیم اور شاہ زیب رند بیٹھے ہیں، بس صرف ہمیں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا سمجھ کر، جب وہ نہیں کہتے کہ آخری اوور کا جو گیم باقی ہو تو ہر بال کو بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے کرانا ہے۔ پاکستان معاشی طور پر ایسے اوور کے ساتھ کھڑا ہے جہاں اب آپ کی باری ہے، اس قوم کی باری ہے، اور اس قوم کو ایسا اوور کرانا ہے کہ ہر بال پر سکسر ہونا چاہیے اور پاکستانی قوم کی دنیا میں واہ واہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو دنیا میں اسلام پھیلانے اور اس کی تبلیغ کے لیے دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے، اور اسی کے آپ سب منتظر ہیں سننے کے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں ہمارے پاس پاکستان بھیجا، آج گورنر ہاؤس میں موجود ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پروگرام ہوگا۔ میں اپنے میڈیا کے تھرو اپنے تمام جو میرے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تمام میرے وہ دوست جو میرے سوشل میڈیا پر ہیں اور میرے کراچی والے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ہوسٹ کروں گا، آپ کو گیٹ پہ ویلکم کروں گا خود کھڑا ہو کر، اور کل ہم بتا دیں گے کہ جس طرح ذاکر نائک صاحب 5-5 لاکھ لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں، کل کراچی والے باغ جناح بھی فل کریں گے اور گورنر ہاؤس بھی فل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آج جو کچھ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی اور ہمارے تمام جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، فورسز ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا، اور آج ایک ایسا واقعہ جس میں ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو گئے، ان کے لیے اور ان کے درجات کے لیے بھی دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شکریہ۔